بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى انظروا عمن تأخذون دينكم. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اس علم کو ایسے قبض نہیں کریں گے کہ وہ لوگوں کے سینوں سے اس کو کھینچ لیں، بلکہ علم کے قبض کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ علماء کو اٹھا لیا جائے. جب کوئی عالم نہیں چھوڑا جائے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے دین کی باتیں پوچھی جائیں گی، وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے جس سے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم یہ دیکھو کہ تم اپنا دین کس شخص سے حاصل کر رہے ہو. اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دین کا علم ایک زمانے تک تو پوری رونق کے ساتھ باقی رہے گا، لیکن اس کے بعد ایک زمانہ پھر ایسا آئے گا کہ دین کا علم اٹھا لیا جائے گا. لیکن اس اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ لوگ موجود ہوں گے مگر دین کی معلومات ان کے سینوں سے نکل جائیں گی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ دین کے جو جاننے والے ہیں، اہل علم ہیں، علماء ہیں، ان کا وجود رفتہ رفتہ ختم ہوتا چلا جائے گا، کم ہوتا چلا جائے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ جب علماء نہیں ہوں گے تو عام لوگ جاہلوں کو، یعنی عالم نما لوگوں کو، کہ جو دراصل عالم نہیں ہے، کیونکہ عالم وہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے ہی علماء ہیں اور کوئی علماء نہیں ہے. باقی معلومات تو شیطان کے پاس بھی بہت زیادہ ہیں، کمپیوٹر کے پاس بہت معلومات ہیں، لائبریریوں کی لائبریریاں ایک چھوٹی سی چپ کے اندر آ جاتی ہیں. تو معلومات کی ہونے کا نام عالم ہونا نہیں ہے. عالم وہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اپنے علم پر عمل کرنے والا ہے. تو جب ایسے لوگ معاشرے میں نہیں رہیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ عالم نما لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو عالم ظاہر کریں گے، ان کو لوگ اپنا پیشوا بنائیں گے. چنانچہ ان سے لوگ مسائل پوچھیں گے، دین کی باتیں پوچھیں گے، تو وہ اندر سے تو کورے ہیں، علم تو ہے نہیں، اس لیے بغیر علم کے اٹکل سے فتوے دیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بھی گمراہ ہوں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور جو ان کی بات مان کر چلیں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. اس حدیث مبارکہ میں کی روشنی میں اور امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے جو فرمایا کہ تم یہ دیکھا کرو کہ دین کہاں سے لے رہے ہو، یہ بات سامنے رکھنے کی ہے کہ دین انسان کی سب سے قیمتی نعمت ہے، جس کا اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ تعلق ہے اور قبر میں، حشر میں، جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی اسی بنیاد پر ہے. دنیا کے کوئی چیز آپ نے اچھی استعمال کی یا نہیں کی، وہ آپ کی دنیا سے تعلق رکھتی ہے. کپڑا عمدہ تھا کہ نہیں تھا، 2 نمبر آپ نے کھانا کھایا یا 1 نمبر کھایا، یہ دنیا کا معاملہ ہے، آپ کے جسم سے اس کا تعلق ہے. لیکن دین کی بات آپ نے صحیح معلوم کی یا نہیں کی اور اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، یہ صرف دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قبر، حشر اور جنت جہنم کا مسئلہ ہے. اس لیے فرمایا کہ دین کے معاملے میں آدمی کو از حد محتاط ہونا چاہیے کہ میں اپنا دین کہاں سے حاصل کر رہا ہوں.
دین کا علم میں کہاں سے حاصل کر رہا ہوں، اس بات کو بہت زیادہ احتیاط اس میں ملحوظ رکھنی چاہیے، بالخصوص اس زمانے میں کہ جس زمانے میں معلومات کا ایک سیلاب امڑ پڑا ہے، معلومات کی کمی نہیں ہے اس زمانے میں۔ ایک بٹن پر آپ کے پاس اگر اسمارٹ فون ہے تو ایک بٹن کے فاصلے پر پوری دنیا کی معلومات آپ کے پاس ہے، تو معلومات کی کمی نہیں ہے۔ اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے، فکر مندی کی بات یہ ہے کہ ہم دین کی معلومات کس سے حاصل کر رہے ہیں؟ کسی یہودی سے، کسی عیسائی سے، کسی ملحد اور دہریے سے، کسی گمراہ آدمی سے، یا کسی عالم مستند سے ہم حاصل کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ ملنے کو آپ کو معلومات مل جائیں گی، عیسائیوں کے مستشرقین، یعنی وہ لوگ کہ جو ہیں اصل میں عیسائی لیکن قرآن، حدیث، عربی، علوم، فنون یہ سب انہوں نے پڑھے ہوتے ہیں باضابطہ، اور مسلمانوں کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت ہماری ایک نوجوان نسل جو ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو دین کو نسلم بعد نسل، یعنی جیسے دین نسلوں میں چلا آ رہا تھا اس ذریعے سے حاصل نہیں کر رہا، کیونکہ وہ ذریعہ ختم ہو گیا۔ اب ہمارے پاس دین سیکھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ ایک تھوڑا سا وقت ہوا کرتا تھا مسجد میں جا کر ملا جی سے سپارہ پڑھنا، نماز پڑھنا، یہ وقت بھی ہمارے پاس نہیں رہا۔ بچوں کے ٹیوشنیں، ان کے سکول، اور یہ اتنے برڈن ان پر آ گئے ہیں کہ دین حاصل کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں بچا۔ تو اب ایسے میں دین ہم کہاں سے حاصل کریں گے؟ تو نسل جو ہے وہ انٹرنیٹ سے، سوشل میڈیا سے، دائیں بائیں سے چیزوں کو حاصل کر رہی ہے۔ یعنی یہ نوبت اس حد تک پہنچی ہے، المیہ یہ ہے کہ امت اپنا دین بھی کافروں کے بنائے ہوئے پلیٹ فارموں سے حاصل کر رہی ہے۔ نتیجہ پھر یہی ہے کہ کوئی دہریہ ہو رہا ہے، کوئی بیچارہ دین سے بدظن ہو رہا ہے، بیزار ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں دین حاصل کرنے کا سورس نہیں ہے۔ دین حاصل کرنے کا سورس آج بھی وہ اہل علم ہیں جو علم والے بھی ہیں، تقوی والے بھی ہیں، براہ راست ان سے جا کر علم کا، دین کا علم حاصل کرے، یا کسی ایسے ادارے سے علم حاصل کرے جس کے بارے میں آپ کو پکی طرح تسلی ہو کہ یہ واقعتاً ادارہ ٹھیک ہے، اور وہ بھی آپ کو اصحاب علم سے، اہل علم سے پوچھنا پڑے گا، ورنہ ہر ایرے غیرے کی بات سن کر یوٹیوب پر اور فلاں پر اور فلاں پر، اس سے آدمی کا دین میں ترقی نہیں ہوتی بلکہ تنزل ہوتا ہے، اور شیطان اس شخص کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ جو ہیں اس وقت وہ سکرینوں پر آ رہے ہوتے ہیں اور ان کی اپنی زندگی کیا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا علم مستند ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر عالم آن لائن اور فلاں لائن اور فلاں لائن اس سے اپنا دینی مسئلے حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وقت گزاری کی چیزیں تو ہو سکتی ہیں، لا یعنی ہے، مشاغل ہیں، لیکن دین حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں۔ دین حاصل کرنے کا طریقہ اصل ہے علماء سے رابطہ اور ان سے دین پڑھنا، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ مستند کتابیں معلوم کرنا اور ان سے دین کا علم حاصل کرنا۔ اس حوالے سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ دین انسان کی وہ متاع ہے کہ جو سب سے قیمتی ہے اس کے پاس، کہیں اسی کا سودا اگر اس نے کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ بہت خسارے میں بات چلی جائے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ جوا کیا ہوتا ہے؟ جوا شریعت میں بہت بری بات سمجھی گئی ہے، قرآن پاک میں ہے کہ یہ شیطان کا عمل ہے، ناپاکی ہے۔ شراب، جوا اور بتوں کی چڑھاوے۔ تو جوا کیا ہے؟ جوا ہے کہ آدمی کچھ رقم لگا دے، اپنی کوئی چیز لگا دے، اس خیال سے اور اس امید پر کہ یا تو یہ رقم اپنے سے زیادہ لے آئے گی یا یہ بھی چلی جائے گی۔ یہ صورت جس بات میں بھی ہو، جس صورت میں، جس معاملے میں یہ حقیقت ہو، وہ جوا ہے۔ اب یہ جوا ہمارے ہاں معاشرے میں کئی صورتوں میں رائج ہے، جن میں سے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کھیلوں پر لگایا جاتا ہے کہ اتنے پیسے تم جمع کرو، اتنے پیسے میں جمع کرتا ہوں، جو جیت جائے گا وہ دونوں کے پیسے لے جائے گا، تو یہ بھی جوا ہے۔ یہ اتنے پیسے جمع کرو، اگر تم جیت گئے تو ٹھیک، ورنہ ہار گئے تو تمہارا ایک گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک جوے کی صورت ہے۔ اسی طریقے سے جوے کی ایک صورت اور ہے کہ یہ انشورنس کے نام سے جو کچھ کمپنیاں ہیں، کچھ ادارے ہیں، وہ لیتے ہیں رقم کہ اتنی رقم آپ ہمیں دے دیں، اس کے نتیجے میں اگر اس حد تک آپ کا نقصان ہو گیا تو ہم آپ کو سارا نقصان تلافی کریں گے، نہیں ہوا تو آپ کی جو اصل رقم ہے وہ بھی ضائع چلی جائے گی۔ تو یہ بھی ایک جوے کی صورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے
آج کل جو ہے یہ موبائل کمپنیاں ہیں، یہ میسج بھیجتی ہیں آپ کو کہ یہ اس میسج کا ریپلائی کریں، اتنے پیسے آپ کے کٹ جائیں گے، آپ اس قسم کی قرعہ اندازی میں شامل ہو جائیں گے اور آپ کو یہ انعام مل سکتا ہے۔ اب وہ جو 5، 10، 15، 20 روپے آپ کے ہیں وہ تو چلے گئے، وہ تو یقیناً آپ کی جیب سے نکل گئے۔ اب یہ پیسے یا تو ضائع گئے یا بہت زیادہ رقم کو واپس لے کر آئیں گے، اور یہ جوا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ پرچیاں ہوتی ہیں، بانڈز کے نام چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کہ خرید لو، اگر تمہارا انعام نکل آیا تو وارے نیارے ہو گئے، لیکن اگر نہیں نکلا تو اصل رقم بھی انسان کی ضائع چلی جاتی ہے۔ تو یہ جوا جو ہے یہ وارے نہارے نہیں ہوتے، اس سے انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ حرام مال ہے جو اس کی جیب میں شامل ہو جاتا ہے، کھیلوں پر لگایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ کمپنیاں اپنی مصنوعات کی ترویج کے لیے، چیزوں کو زیادہ سے زیادہ سیل آؤٹ کرنے کے لیے کچھ انعامی اسکیمیں ایسی ہوتی ہیں، ساری نہیں، کچھ انعامی اسکیمیں ایسی ہوتی ہیں جن میں جوئے کی صورت پائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے اگر کوئی انسان کو صورتحال درپیش ہو تو کسی مستند دارالافتاء سے، کسی مفتی صاحب سے معلوم کر لینا چاہیے کہ کہیں ہم جوئے میں تو نہیں جا رہے۔ موٹی سی بات یہ ہے کہ اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں آپ کی اصل رقم بھی جائے گی یا اپنے سے زیادہ رقم کو واپس لے کر آئے گی، تو اس ایریے میں جوئے کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور یہ ایسا پیسہ اگر انسان کی کمائی میں شامل ہو گیا تو یہ حرام مال ہے جو اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وبال کا باعث ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔